گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مبارک ہاتھوں کی بات کرتے کرتے اب عاشقوں کے امام انگلیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر مبارک ناخنوں کا تذکرہ کس انداز میں کیا، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ ان دونوں اشعار کو سمجھنا ہے اور ایمان تازہ کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہلے شعر میں کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے، اشارہ یہ ہے کہ وہ کون سے نور کے چشمے ہیں، وہ کون سے دریا بہیں۔ ایک سے زائد بار میرے آقا کی انگلیوں سے سبحان اللہ پانی کا ظہور ہوا، اور حدیبیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ 1500 صحابہ تھے اور میرے آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے وہ فوارے جاری ہوئے، 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، اپنے برتن بھی بھر لیے، بلکہ حضرت جابر کہتے ہیں ایسا جوش تھا ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پورا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس معجزے کو تو اعلیٰ حضرت نے کئی مواقع پر بڑے پیارے پیارے انداز میں بیان کیا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو انہی چشموں کی بات ہو رہی ہے کہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مگر دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت نے جو ناخنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، مشکل کشائی کہتے ہیں حاجت پوری کرنا، ہلال کہتے ہیں پہلے دوسری رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہلال ہوتا ہے۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں گے، جو ہلال ہے وہ ناخن کی مشابہ بھی ہوتا ہے، بالکل پتلا سا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ناخن ہے نا، صحابہ اتنا اس سے محبت کرتے کہ وصیت کرتے، اپنے پاس سنبھال کر رکھتے اور وصیت کرتے کہ قبر میں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ تبرک ہے کہ ہمارے ساتھ جائے گا تو اس کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو گویا میرے آقا کے جو ناخن ہیں نا، وہ ناخن نہیں بلکہ ہلال ہیں۔ اچھا، ہلال تو عید کا پتہ دیتے ہیں، تو یہ عید مشکل کشائی ہے۔ قبر میں ساتھ جاتے ہیں تو جنت کی بشارت دلا دیتے ہیں، مشکل حل ہو جاتی ہے اور جنت میں جانے کی عید مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ناخن ہیں کہ عید مشکل کشائی کی بشارت دینے والے ہلال ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت پر بھی لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔
اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ان دونوں اشعار میں کیا شاندار، دونوں مختلف باتیں ہیں۔ کل جہاں ملک، اب دونوں جہانوں کی ملک، سارے عالم کی جو ملک ہے، یعنی جو بادشاہی ہے، وہ پیارے آقا کے پاس ہے، مگر اس کے باوجود غذا کیا ہے؟ وہ جو کی روٹی ہے۔ شکم کہتے ہیں پیٹ کو۔ کیسی قناعت والا وہ شکم تھا کہ سارا عالم ملک ہے، پھر بھی جو کی روٹی غذا ہے۔ حالانکہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ آقا فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلیں، بادشاہ میرے آقا کے غلام رہے، مگر جو کی روٹی میرے آقا کی غذا ہوا کرتی۔ ہمارے فرج بھرے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کمی آ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیکھیے نبی پاک کی سادگی سے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک جگہ لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب مشکل آ جائے تو نبی پاک کی ان اداؤں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ملک میں سارا عالم ہے، مگر غذا جو کی روٹی ہے۔ آگے سنیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی شفاعت کا انداز کیا ہوگا؟ جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس میں ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ کھنچ کر یعنی مضبوطی سے باندھنا، کمر سے مراد پشت ہے، حمایت سے مراد ہمدردی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو کوئی مضبوط کام پکا کرنا ہو نا، وہ کمر پر پٹی باندھ لیتا ہے، تیار ہو جاتا ہے بالکل عزم اور پکے ارادے کے ساتھ۔ فرماتے نبی پاک نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے غلاموں کی ضرور شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کے لیے کمر کس لی ہے، انشاءاللہ اپنے غلاموں کو پکڑ کر اللہ نے چاہا تو جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہی انداز کیا ہوگا؟ مولانا حسن رضا خان صاحب نے، برادر اعلیٰ حضرت نے ہمیں اس بتایا نا کہ کیا لکھتے ہیں، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ آقا اس طرح امتیوں کو تلاش کریں گے جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے، وہ جس طرح تلاش کرتی ہے دوڑ دوڑ کر۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں نا کہ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، دوڑ دوڑ کر اپنے غلاموں کو پکڑ رہے ہوں گے۔ ایسے آقا ہیں جنہوں نے حمایت کے لیے، شفاعت کے لیے کمر کس لی ہے۔ اس شفاعت، اس حمایت پر بھی لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ میرے رضا لکھتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی، جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور نئے نعت خواں بھی شامل ہوئے ہیں، اس سلسلے کو مزید لے کر آگے بڑھیں گے ایک اور نئی طرز کے ساتھ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب خاک گزر کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے، خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ خاک گزر کہتے ہیں راستے کو، اور کفے پا یعنی پاؤں کا تلوا، اور حرمت سے مراد عزت ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گزر گاہ کی قسم تو قرآن نے گویا ارشاد فرمائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے نبی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہر کی قسم کھائی گئی جہاں میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ، اسی خاک گزر کی جو قسم ہے وہ قرآن نے کھائی ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ یہی تو کمال اعلیٰ حضرت کا کہ وہ اپنے اشعار میں کبھی قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کبھی احادیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اچھا، پھر جن گلیوں میں نبی پاک کے قدم لگنے سے گلیاں اتنی عظمت والی ہو گئیں، ان تلووں کی عزت و عظمت پر کیوں نہ لاکھوں سلاموں کا نذرانہ محبت پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرے شعر میں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کر رہے ہیں کہ جس خوبصورت اور پیارے رحمت و نور سے بھرپور وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، گویا مدینے کا چاند چمکا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال کی ولادت باسعادت ہوئی، ان دلوں کو ایمان کی زندگی عطا کر دینے والے لمحات پر بھی لاکھوں سلام عقیدت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یعنی پیارے آقا کی ولادت کے خاص وقت پر بھی لاکھوں سلام، اور واقعی وہ تو عاشقان رسول کی عید کا وقت ہوتا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رحمت لٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے۔ تو پیارے آقا کی آمد تو گناہ گاروں کی عید ہے، تو پھر کیوں نہ اس گھڑی پر سلام بھیجا جائے۔ ذرا دونوں اشعار سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ خائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔